یہ تو میں نے آپ کے یہاں بھی بات کی تھی اور باقی جگہوں پہ بھی، جب یہاں سے امریکی نائب صدر گئے تھے اور ایرانی وفد جا رہا تھا کہ مذاکراتی عمل جاری ہے، اس میں دونوں فریقین نے جو تھے اپنا اپنا ٹیبل پہ اپنی اپنی جو بھی کر سکتے تھے، جو بھی ممکن تھا وہ اپنے نکات رکھے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ عالم عرب کا بھی ہے، عالم اسلام، عالم عرب، امریکہ، ایران، پوری دنیا پاکستان کی طرف جو ہے وہ امن کے حوالے سے دیکھ رہی ہے، اور امریکی صدر کا یہ بیان بھی پاکستان کی اس کوشش اور محنت کو جو ہماری قیادت کی ہے، بالخصوص فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ صاحب نے، تو وہ اس کو واضح کر رہی ہے اس چیز کو کہ کس انداز سے پاکستان جو ہے اس کا مقام اور اس کا کردار اور اس پر اعتماد جو ہے وہ عالمی دنیا کا ہے، اور امریکہ کا، ایران کا۔ ابھی دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر سعودی عرب جاتے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب تو سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے جو انہوں نے جنگ کے شروع میں جا کے مشاورت کی اور پھر اس کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہمارے اوپر اعتماد کیا عالم عرب نے، عالم اسلام نے، امریکہ نے، ایران نے، تو یہ پاکستان کو ممتاز بناتا ہے، قابل فخر بناتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو اس وقت پورا عالم اسلام انہیں ایک امن کے قائد کے طور پہ اور ایک بہترین جو ہے وہ جرنیل کے طور پہ دیکھ رہا ہے، جو صرف فاتح جرنیل ہی نہیں ہے بلکہ ڈپلومیسی کے میدان میں بھی انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے مختلف امت کی وحدت کے حوالے سے اور یہ اس جنگ کے روکنے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا کردار الحمدللہ بہت واضح ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے امن کا جو راستہ طے ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، یہ امن کا راستہ جو ہے انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کے لیے بھی نکلے گا، اور اہل فلسطین اور اہل کشمیر بھی اپنی منزل کو اسی پاکستان کی سرزمین سے اور اسی قیادت جو پاکستان کی ہے اس کی جدوجہد سے پا سکیں گے انشاءاللہ۔ طارق شرفی صاحب، جس طرح سے پاکستان نے بھرپور کوششیں کی اور پذیرائی بھی مل رہی ہے پوری دنیا سے پاکستان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طاہر شفیع صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور ان کا موقف بھی جانیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کے لیے ہوسٹ بن رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے دونوں کے مذاکرات جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اس ویکنڈ پر یا اگلے ویک ہوں گے، اور اس حوالے سے ایرانی حکام نے بھی یہ واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ پاکستان میں ہو تو یہی ہماری ترجیح ہے۔ فاروق صاحب، ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا دور ہو تو پاکستان ہی ہماری ترجیح ہوگی۔ عبداللہ امیر گل صاحب بھی ہمیں ریسنٹلی جوائن کر چکے ہیں۔ فاروق صاحب، میں آپ سے دوبارہ واپس آؤں گی، لیکن ابھی عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے۔ عبداللہ صاحب، کیا کہیں گے پاکستان کے لیے کتنی بڑی خبر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کتنی بڑی خبر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات ایک دفعہ پھر سے ہو رہے ہیں، دوسرا دور ان کا شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے کتنی بڑی خبر ہے کہ یہ دوبارہ پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں مذاکرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ دوسرا دور نہیں ہے، یہ پہلا ہی دور کی کنٹینیویشن ہے۔ میں نے یہی گزارش کی تھی آپ کے چینل میں بھی کہ یہ مذاکرات نہ اینڈ ہوئے ہے اور نہ اس کا جو ہے وہ ناکام ہوئے ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو سیکنڈری لیڈرشپ تھی نا، پرائمری لیڈرشپ تو تھی نہیں، اور پرائمری لیڈرشپ سے مشاورت کے بغیر وہ کیسے کوئی حتمی فیصلہ کر دیتے۔ اس لیے جب آپ واپس جاتے ہیں تو پھر آپ طے شدہ چیزوں کے اوپر پھر ڈرافٹنگ کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گھر کا کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے۔ آپ سے گھر میں نے کرائے پہ لیا، اب آپ نے اور میں نے تو ایگری کر لیا، لیکن وکیل جو ہے وہ پھر بیٹھ کے اس کو باقاعدہ ڈرافٹ کرتا ہے، اس کے چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، شرائط نامے ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قانونی، سفارتی، سیاسی، تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر یہ اس قسم کے انٹرنیشنل معاہدات کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے عالمی قوانین کے تناظر کے اندر، اور یہی کرنے وہ لوگ گئے تھے۔ ورنہ یہ 2 دن کے اندر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ کسی نے گیدڑ سینگی تو سنگھا نہیں دی تھی جو انہوں نے فوراً تبدیل ہو گئے۔
میرا خیال ہے پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان نے جس طرح سے ڈپلومیسی کی ہے، ایک اچھا فوجی جرنیل نہ صرف جنگ کا میدان میں جیتتا بھی ہے بلکہ پرامن طریقے سے جنگیں بند بھی کرا دیتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اعزاز پاکستان کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے لفظ فینٹاسٹک کا استعمال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے آیا۔ دوسری جانب اس کو آپ یہ غور کیجئے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک آخری ترپ کا پتہ چلنے کی کوشش کی، جس کے اندر انہوں نے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انہوں ہرمز کی بندش کا اعلان دے دیا۔ لیکن آج صبح جب چینی جہاز وہاں سے ہارن بجاتے، سائرن بجاتے گزر گئے تو ظاہر ہے یہ ایک امبیرسنگ مومنٹ تھا۔ آئی تھنک کہ ان کو یہ شاید سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات کس نہج پہ ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کے لیے نیوی کو کہا، گراؤنڈ فورسز کو ابھی بھی نہیں کہا۔ تو گراؤنڈ فورسز کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ گراؤنڈ فورسز ریلکٹنٹ ہیں جانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یو ایس ایس ٹریپولی میں 5000 میرین موجود تھے، 82nd ایئر بون ڈویژن پہنچ چکا تھا۔ تو پھر وہ آپ مجھے بتائیے، یو ایس ایس سین ڈیاگو بھی وہاں پہنچ چکا تھا جو ایمفیبیس آپریشنز کے لیے مشہور ہے۔ تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے فوج نے انکار کر دیا، اور یہی وجہ بنی۔ اسی انکار کی وجہ سے ان کے فرسٹ آرمی چیف رینڈی جارج کو ان کو دوران جنگ فارغ کرنا پڑا، اپنے سمیت 13 اور جرنیلوں کے۔ اس کے بعد جو نئے جنرل آئے 42nd آرمی چیف جنرل کرس لانیز، انہوں نے بھی جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ جب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا، حالانکہ وہ 82nd ایئر بون ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں جس کو چھاتا بردار کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی میرے خیال میں فوج کا موڈ دیکھ کے کہا کہ حضور ہمارے لوگ اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے ایران کی سرزمین پر جانا پسند نہیں کر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جب چاروں طرف سے یہ اندازہ ہو گیا کہ سفارتی سطح کے اوپر ان کی تنہائی ہوئی، اور پھر دنیا میں جس تیزی سے کیئر سٹارمر کے دورے تھے مشرق وسطیٰ کے، سعودی عرب اور قطر نے جا کے دفاعی معاہدات کر لیے یوکرین کے ساتھ، اور اٹلی اور اسپین نے ایک اپنا رخ اختیار کر لیا، جاپان اور کوریا ایک اپنے نہج کے اوپر چل پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ پریشان کر رہی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اب ان کی بطور ایک سپر پاور، سول سپر پاور تو نہیں لیکن اب ایک شراکت دار سپر پاور کے طور پر بھی زیادہ دیر یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔ تو پھر اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معاملات کو ایڈجسٹ کر لیں۔ پھر ایک بات بڑی اہم ہے اس میں، اور وہ ہے امریکہ نے یہ کہا کہ 20 سال کے لیے ایران نیوکلیئر کے حوالے سے اپنا ریسٹرینٹ شو کرے گا، یعنی کہ 21ویں سال ان کا نیوکلیئر پروگرام قبول ہو جائے گا امریکہ کو۔ اور ایران کہہ رہا تھا کہ جی 5 سال کے لیے، تو میرے خیال میں یہ بات کہیں 10 سال کے اوپر آ جائے گی تاکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، فریقین خوش ہو جائیں۔ امریکہ کہے کہ میں جیت گیا، ایران کہے کہ میں جیت گیا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کون جیتا، کون اس کے اندر جس کو تکلیف ہوئی۔ بہرحال کیونکہ چین کا ایک کردار تھا، چین نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، میرے خیال میں یہ بڑا اہم تھا کہ ایڈمرل ڈونگ کا جو کل بیان آیا، جو ان کے وزیر دفاع ہیں چائنا کے، وردی میں پہن کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ آبنائے ہرمز پہ کنٹرول ایران کا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور انرجی کے معاہدات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے معاہدات کی دنیا عزت کرے، اور اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ہمارے شپ ان اور آؤٹ اپنی مرضی سے ہوں گے۔ یہ بات جب کہی تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ معاملات اب صرف دھمکی سے نہیں چلیں گے، بلکہ اب میرے خیال میں ایک پاکستان کا دیا گیا جو فارمولا تھا اس کے مطابق ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی کہیں گے کہ ہمارے ملک میں اب محفل سجے گی۔